آغاز میں آپ کو بتائیں قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس دونوں کمیٹیوں نے 27ویں یعنی ترمیم کے بنیادی مسودے کی منظوری دے دی 27ویں یعنی ترمیم آج سینٹ اجلاس میں منظور ہونے کا امکان ہے فاروق ایچ نائک نے کہا ترمیم کے بعد مسودے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے اور چند شقوں پر انہیں اور وزیر قانون کو اختیار دے دیا گیا ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کی تجویز پر کمیٹی اجلاس میں حتمی فیصلہ نہ ہو سکا وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ کمیٹی کی رپورٹ تیار ہونے کے بعد یہ ہاؤس کا اختیار ہے کہ کب اس پر ووٹنگ کی جائے انہوں نے مزید کہا کہ آج رپورٹ سینٹ میں پیش کی جائے اور ایم کیو ایم کی تجاویز کے حوالے سے بھی بریک تھرو متوقع ہے اجلاس کے دوران ایم کیو ایم کی تجاویز پر پیپلز پارٹی نے اعتراضات اٹھائے جس پر ایم کیو ایم کے ارکان نے کہا کہ یہ اعتراضات اپنی قیادت کے سامنے رکھیں گے وزیر اعظم کا فوجداری مقدمات سے استثناء لینے سے بھی انکار 27ویں ترمیم سے شک واپس لینے کی ہدایت کہا منتخب وزیر اعظم کو استثناء نہیں جواب دہی قبول کرنی چاہیے آئینی ترمیم شخصیات کے لیے نہیں اصولوں کے لیے ہوتی ہے منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے عوامی نمائندہ ہونے کا مطلب قانون سے بالاتر ہونا نہیں منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کے اعزاز میں عشائیہ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو ناشتے پر بلا لیا وزیر اعظم نے عشائیے میں شرکت پر حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینٹرز کا خیر مقدم اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے عمل میں تعاون پر شکریہ ادا کیا وزیر اعظم نے عشائیے سے خطاب میں کہا صدر مملکت آصف علی زرداری اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے مشکور ہیں تمام اتحادی جماعتوں نے اس قومی سوچ کا بھرپور ساتھ دیا ہے وزیر اعظم نے کہا وفاق کی مضبوطی ملک کے وسیع مفاد صوبوں کے درمیان ہم آہنگی بڑھانے اور گورننس کو بہتر کرنے کے لیے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے ہم سب نے مل کر کوشش کی اس حکومت کے دوران حاصل کیے گئے تمام سنگ میل حکومت اور اتحادی جماعتوں کے باہمی تعاون کا نتیجہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کی مشترکہ کوششوں کی بدولت پاکستان کو شاندار مقام حاصل ہوا ملک معاشی صورتحال میں بتدریج بہتری ہو رہی ہے وزیر اعظم نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے ملک میں سیاسی و معاشی استحکام کی بدولت ملک کی سمت درست ہوئی ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہے 27ویں آئینی ترمیم ابھی منظور ہونی ہے ہو سکتا ہے کوئی مزید ترمیم ہو جائے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں آئینی عدالت سول یا کرمنل نوعیت کے عام کیسز نہیں سنے گی دنیا کے کئی ممالک میں آئینی عدالتیں موجود ہیں خواجہ آصف کے مطابق سپریم کورٹ میں 55,000 کیسز زیر التوا ہیں جن میں سے 15% سے کم آئینی نوعیت کے ہیں انہوں نے کہا ججز کے تبادلے کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں یہ عدلیہ کا اپنا معاملہ ہے اور متعلقہ فورم میں اپوزیشن نمائندے بھی شامل ہیں 27ویں آئینی ترمیم بل کی حمایت کے لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی سرگرم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی وفاقی وزراء طارق فضل چودھری رانا ثناءاللہ نے ڈاکٹر عبدالمالک سے ملاقات کی ذرائع کے مطابق وفاقی اور صوبائی حکومتی وفد نے تربت میں ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے اہم مذاکرات کیے جن میں 27ویں آئینی ترمیم پر حمایت کا مطالبہ کیا گیا وزیر اعظم کے خصوصی معاون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی اور وفد نے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ سے بھی 27ویں آئینی ترمیم کی حمایت سے متعلق بات چیت کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی مسلم لیگ نون کے سینٹر عرفان صدیقی شدید علیل ہو گئے ذرائع کے مطابق سینٹر عرفان صدیقی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا سینٹر عرفان صدیقی 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے نون لیگ کے سینٹر عرفان صدیقی شدید علیل ہو کے ہیں اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ سینٹر عرفان صدیقی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے 27ویں ترمیم کے لیے وہ ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکیں گے آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں کہ 27ویں ترمیم نہیں آنی چاہیے دانستہ ملک کو ہنگامے کے حوالے کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی مخالفت نومبر کے مہینے کو ہنگامہ خیز قرار دے دیا کہا NFC ایوارڈ میں آئین واضح طور پر کہتا ہے صوبوں کے حصص میں اضافہ کیا جا سکتا ہے کمی نہیں کمی کسی صورت قابل قبول نہیں حکومت مذاکرات کے ذریعے 35 شقوں سے دستبردار ہو گئی تھی یہ پارلیمنٹ سے غداری اور آئین سے زیادتی ہے پی ٹی آئی اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ پی ٹی آئی ووٹ نہیں دے گی ہم نے اصولوں پر سیاست کی مفاد پر نہیں عوام کے فیصلوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ سب کے سامنے ہے عوامی فیصلوں کے احترام پر ہی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے مساق جمہوریت میں بھی آئینی عدالت کا ذکر ہے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایوان میں اظہار خیال کہا 18ویں ترمیم اتفاق رائے سے منظور کی گئی تھی ترمیم میں صوبے کا نام خیبر پختونخوا مشاورت سے رکھا گیا اس میں 243 میں سب چیزیں شامل ہیں کل رپورٹ آئے گی تو سب کو پتہ لگ جائے گا طلال چودھری نے کہا کہ کئی ہفتوں مہینوں سے 27ویں ترمیم پر مشاورت ہو رہی ہے
اجلاس میں بہت سے امور پر اتفاق رائے کر لیا گیا۔ کوشش کی جا رہی ہے ساری چیزیں متفقہ طور پر ہوں، کچھ کہنے سے پہلے تھوڑا انتظار کر لیں، ساری چیزیں رپورٹ کی صورت میں سینٹ میں پیش ہوں گی۔ پی ٹی آئی جتنی پارلیمنٹ سے دور ہوگی اتنی ہی سیاست سے دور جائے گی۔ اگر جعلی اسمبلی ہے تو اس کا حصہ بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے اعلامیے کے مطابق اسی ہفتے اسلام آباد میں قومی مشاورتی کانفرنس بلائی جائے گی۔ اس کانفرنس میں تمام شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کو مدعو کیا جائے گا۔ 27ویں ترمیم کی جعلی منظوری کے اگلے دن ملک بھر میں یوم سیاہ منایا جائے گا۔ عوام سے اپیل ہوگی سیاہ پٹیاں باندھ کر یوم سیاہ میں شریک ہوں۔ وکلاء عدالتوں میں کالی پٹیاں پہن کر اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عدلیہ کے باضمیر جج صاحبان تحفظات کا اظہار کریں گے۔ پاکستان میں نئے عمرانی معاہدہ لایا جائے۔ قومی مشاورتی اجلاس کے بعد ملکی جلسے جلوسوں کا اعلان کیا جائے گا۔ ہمیں عوامی رائے سازی کا آغاز کرنا ہے جس کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اس مشاورت کو صرف اوپر کی سطح تک نہیں رکھیں گے، تاجر تنظیموں کو بھی اس مشاورت میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ ہر عوامی رائے ساز سے درخواست ہے کہ اس پر خیالات کا اظہار کرے۔ عدلیہ کا نظام منہدم کیا جا رہا ہے، وکلاء کا اس مشاورت میں کلیدی کردار ہوگا۔ بار کونسل شرکت یقینی بنائے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان سے وفد کی صورت میں ملاقات کریں گے۔ سینٹ میں اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس سینٹ سیشن کی کارروائی سے متعلق حکمت عملی طے کی گئی۔ پارلیمانی پارٹی میں پی ٹی آئی کے ساتھ اپوزیشن اتحاد کی دوسری جماعتیں بھی شریک ہوئیں۔ اپوزیشن رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر کہتے ہیں آئینی ترامیم مضحکہ خیز طریقے سے لائی جا رہی ہیں۔ مسودہ پڑھ کر ہم حیران رہ گئے۔ حقائق سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ 73 کے آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا۔ محمود اچکزئی نے کہا فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان کی بنیادوں پر حملہ ہوا، یہ بھی 9/11 ہے۔ ہم ان غیر آئینی اقدامات کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ راجہ ناظر عباس نے کہا کہ آئین کے دفاع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سب کی ذمہ داری ہے کہ آئین کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ ہر ادارہ اپنی محدودات کے اندر قائم کرے گا اور ان کی کیا محدودات ہوں گی، کیا ان کے اختیارات ہوں گے، وہ بھی اس 1973 کے آئین میں لکھ دیا گیا ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے حقائق ہیں ان سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ لوٹنے والے لوگوں کو آپ استثناء دے رہے ہیں آئین کی اس کے نام پہ، یا ایک فرد جو بھی، میرا باپ عبدالصمد اچکزئی میرے یہ بہترین دوست ہوں، فرد کی مضبوطی پاکستان کو نہیں بچائے گی۔ پاکستان کے عوام کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین پر جو حملہ ہوا ہے اور جو آئین کو قتل کر دیا گیا ہے اس کے خلاف اٹھیں، نہیں تو اس پاکستان کو اکٹھا رکھنے والی کوئی چیز باقی بچے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ محمود اچکزئی ہر اسمبلی کو جعلی کہتے رہے اور اس کا حصہ بھی ہوتے ہیں۔ یہ پارلیمنٹ سے بھاگتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ پارلیمنٹ جب چاہے گی فیصلے کرے گی، کسی کی دھمکی سے قانون سازی نہیں روکے گی۔ جتنا آپ پارلیمنٹ سے دور ہوں گے مائنس ہوتے جائیں گے۔ ان کی اپنی جماعت کے پاس اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے نہیں ہے۔ اتنا ہی محمود اچکزئی صاحب جس اسمبلی میں بھی رہے ہیں وہ کہتے ہیں اسمبلی جعلی ہے، لیکن ہر اس اسمبلی کا حصہ رہے ہیں جس کو وہ جعلی کہتے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا اگر حصہ ہے تو پارلیمنٹ میں رول پلے کریں، پارلیمنٹ سے دوڑے نہیں۔ آپ کے جو امینڈمنٹس یا جو قانون سازی آتی ہے اس کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی اصول یا آرگومنٹ موجود نہیں ہے۔ جتنا پارلیمنٹ سے دور جائیں گے اتنا ہی آپ سیاسی طور پہ مائنس ہوتے جائیں گے۔ اتنی بڑی جماعت جس کی 80 سیٹیں ہیں اس کے پاس اپنا سوٹیبل اپوزیشن لیڈر لانے کے لیے نہ ہو۔ سینٹ کے ہنگامی اجلاس میں 27ویں آئینی ترمیم پر گرما گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت کے ایک دوسرے پر الزامات کی برسات۔ حکومتی سینٹرز نے اسے تاریخی اقدام قرار دے دیا۔ دیکھتے ہیں اسلام آباد سے یہ رپورٹ۔ چیئرمین سید یوسف رضا گیلانی کی صدارت میں سینٹ اجلاس میں 27ویں ترمیم پر خوب گرم گرم بحث ہوئی۔ اپوزیشن اور حکومت نے ایک دوسرے کو خوب آڑے ہاتھوں لیا۔ پی ٹی آئی کے سینیٹر علی ظفر نے کہا اگر آئین کے 5 ستونوں کے توازن میں معمولی سی تبدیلی بھی کرتے ہو تو پورا آئین ہل جاتا ہے اور بڑے انتشار کا سبب بن سکتا ہے۔ سینیٹر اعظم سواتی نے الزام لگایا آئین اور قانون کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بل اجلت میں بنائے گا، یہ قومی مفاد میں نہیں۔ سینیٹر محسن عزیز نے کہا کہ اس بات کی اتنی جلدی ہے کیا بحث ضروری نہیں۔ حکومتی سینیٹر پرویز رشید نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ظفر نے تصویر کا وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے اور تصویر کا وہ رخ نہیں دکھایا گیا جس نے عدلیہ کو پارٹی کا اعلی کار میں بدلنے کی کوشش کی۔ سینیٹر عفنان اللہ نے آئینی ترمیم کو تاریخی اقدام قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان ترامیم سے پارلیمان مضبوط ہوئی۔ اجلاس کے آغاز میں ایک پارٹی رہنما نے اعتراض اٹھایا جس پر چیئرمین یوسف رضا گیلانی نے جواب دیا کہ سینیٹر اپنی شکایات چیئرمین سینٹ کے دفتر میں جمع کرا سکتے ہیں۔
نون لیگ کے سینیٹر پرویز رشید نے کہا کہ علی ظفر نے تصویر کا صرف وہ رخ دکھایا جو انہیں پسند ہے. ہم انتقام کے خواہاں نہیں، لیکن نظام میں بہتری ضروری ہے. نظام کی بہتری کے لیے اصلاحات کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ اپوزیشن نے آج عدلیہ کے حق میں تقریر کی. وہ رخ جس نے پاکستان پر زخم لگائے اور عدلیہ کو عدالتی نظام کا حصہ ہونے کی بجائے ایک پارٹی کے اعلی کار بنایا. میں نہیں کہا تھا کہ ہمیں ان سے انتقام لینا ہے، مگر نظام میں بہتری لانا ضروری ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک روانہ ہو گئے. ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے. مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود بھی ان کے ہمراہ ہیں. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک روانہ ہوئے ہیں. اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان غیر ملکی ایئر لائن کی پرواز کے ذریعے کراچی سے دبئی روانہ ہوئے ہیں. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان بیرون ملک روانہ ہوئے ہیں اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے اسد محمود بھی ان کے ہمراہ ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے خلاف PICA ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا. NCCIA میں شہری کی شکایت پر سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر اسلام آباد میں مقدمہ درج کیا گیا. درج مقدمہ میں سہیل افریدی پر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت گمراہ کن معلومات، جھوٹے اور بے بنیاد بیانات پر مبنی ویڈیوز سوشل میڈیا پر پھیلانے کا الزام ہے. سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں ریاست اور قومی سلامتی کے اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی. متن کے مطابق وزیر اعلیٰ KPK نے اڈیالہ جیل کے باہر ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹ پر مبنی میڈیا ٹاک کی. PTI کی آفیشیل پیج سے بھی ریاستی اداروں کے خلاف ویڈیو کو پھیلایا گیا ہے. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا. دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا. عباس اراغچی نے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ثالثی اور مصالحت کی پیشکش کرتے ہوئے دونوں ممالک کے قدیم اور دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیا. ایران نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی پر تشویش ظاہر کی اور کہا کہ دونوں ممالک کو بات چیت جاری رکھنی چاہیے. عباس اراغچی نے کہا کہ ایران ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہے تاکہ خطے میں امن اور مصالحت قائم ہو سکے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے مذاکرات کی صورتحال پر روشنی ڈالتے ہوئے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. ترکی اور قطر کی ثالثی میں پاک افغان طالبان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں مکمل ہو گیا. مذاکرات 6 نومبر سے 7 نومبر تک جاری رہے، جن میں پاکستان نے ایک بار پھر پرامن حل اور سفارتکاری کے ذریعے آگے بڑھنے پر زور دیا ہے. ذرائع کے مطابق پاکستان نے افغان طالبان کی جانب سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی میں تاخیر پر سخت تشویش ظاہر کی. اسلام آباد نے واضح طور پر مطالبہ کیا کہ پاکستانی دہشت گردوں کو واپس کیا جائے تاکہ سرحد پر حملوں کا خاتمہ ممکن ہو سکے. طالبان نمائندوں نے دہشت گردی کے مسئلے کو انسانی یا پناہ گزینوں کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی، جسے پاکستانی وفد نے غیر متعلقہ موقف قرار دیا. دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کی عسکری قیادت اور عوام دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہیں اور ریاست پاکستان کا موقف واضح ہے. دہشت گردی کے خلاف کوئی سمجھوتا نہیں. برطانیہ میں نوجوان کی دکان سے آئی فون چرانے کی کوشش ناکام، دکاندار نے معاف کر دیا. برطانیہ کے شہر ڈیوسبری میں ایک نوجوان کی جانب سے موبائل فون چوری کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی. واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان گاہک بن کر دکان میں داخل ہوا اور 2 آئی فون چرا کر بھاگنے لگا، لیکن دکان کے خودکار سیکیورٹی دروازے بند ہو گئے. پھنس جانے کے بعد نوجوان نے دونوں فون واپس کر دیے. مسلم دکاندار نے نوجوان کو پولیس کے حوالے کرنے کی بجائے معاف کر دیا. فلپائن میں سمندری طوفان شدت اختیار کر گیا. کئی علاقوں میں تباہی، بارشوں اور تیز ہوائوں سے نظام زندگی درہم برہم ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان فینگوانگ نے سب سے پہلے فلپائن کے جزیرے کنڈاونس کو متاثر کیا، جہاں خطرناک حالات پیدا ہو گئے ہیں. ہواؤں کی رفتار 185 کلومیٹر فی گھنٹہ تک پہنچ گئی ہے. مقامی فضائی کمپنی نے کئی پروازیں منسوخ کر دی، جبکہ اسکولوں میں کلاسیں بند ہیں. متاثرہ علاقوں کے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر عبادت گاہوں اور سرکاری عمارتوں میں پناہ لے رہے ہیں. حکومت نے ساحلی علاقوں کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت اور ملک بھر میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان کر دیا. آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں پاکستان نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز کی ٹرافی جیت لی. فائنل میں پاکستان کویت کو 43 رن سے شکست دیا. 136 رنز کے تعاقب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بنا سکی. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 3 وکٹوں کے نقصان پر 135 رنز بنائے تھے. پاکستان نے 6ٹھی بار ہانگ کانگ سکسز کا ٹائٹل جیتا. قومی ٹیم آخری بار 2011 میں چیمپئن بنی تھی. ماس صداقت نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا.
چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی پاکستان ٹیم کو مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں محسن نقوی نے ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا مبارک ہو، پاکستان کرکٹ ٹیم نے ہانگ کانگ انٹرنیشنل سکسز 2025 کا ٹائٹل جیتا۔ شاندار مہارت، جذبہ اور ٹیم ورک کے ساتھ پاکستانی کرکٹ نے یہ ٹائٹل جیتا ہے۔ ٹی20 اسکواڈ پاکستان ٹیم کا اعلان، سلمان علی آغا کپتان ہوں گے، عبدالصمد، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف شامل ہیں۔ فخر زمان، محمد نواز، محمد وسیم جونیئر، محمد سلمان مرزا بھی شامل ہیں۔ نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان، سام ایوب، شاہین شاہ افریدی بھی شامل ہیں۔ عثمان خان اور عثمان طارق بھی شامل ہیں۔ ون ڈے کے لیے ٹیم کا اعلان، شاہین افریدی، ابرار احمد، بابر اعظم، فہیم اشرف، فیصل اکرم، فخر زمان، حارث رؤف، حسیب اللہ، حسین طلعت، محمد نواز شامل ہیں۔ محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، سام ایوب، سلمان علی آغا شامل ہیں۔ IETF اور ورلڈ جونیئر J60 ٹینس چیمپئن شپ اسلام آباد میں اختتام پذیر ہو گئے۔ پاکستان کے میکائل علی بیک نے بوائز جبکہ سعودی عرب کی ہانیہ ایمان نے گرلز ٹائٹل جیتنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ ITF ٹینس کمپلیکس میں منعقدہ ایونٹ کے بوائز سنگلز کے فائنل میں میکائل علی بیک نے حمزہ رومان کو 6-4، 6-4 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا۔ گرل سنگلز کے فائنل میں سعودی عرب کی ہانیہ ایمان نے روس کی ورووا کو 6-1، 6-1 سے شکست دی۔ وفاقی سیکرٹری بین الصوبائی رابطہ محی الدین وانی نے پاکستانی ٹینس فیڈریشن کے صدر احسان الحق کے ہمراہ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ گرلز ڈبلز کا ٹائٹل ہانیہ امان، منہاس اور ایکرن لال نے جیتا۔ بوائز ڈبلز پاکستان کے حمزہ رومان اور ابوبکر طلحہ کے انعام رہا۔ ایونٹ میں 12 ممالک کے کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ ڈھاکہ میں پاکستان ہاکی ٹیم کا پریکٹس سیشن، پاکستان ٹیم بنگلہ دیش کے خلاف 3 میچوں کی سیریز کھیلے گی۔ سیریز کی فاتح ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں جگہ بنائے گی۔ پاکستان ٹیم نے 3 گھنٹے پریکٹس کی، کھلاڑیوں نے رننگ، ڈرلنگ، شوٹنگ اور پینلٹی کارنر کی پریکٹس بھی کی۔ لاہور میں شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں رستم چاہا میرا دنگل کا مقابلہ، ماما پہلوان نے رستم چاہ میرا کا ٹائٹل جیت لیا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ کالا پہلوان نے رستم چاہ میرا ماما پہلوان کو گرز اور نقد انعام سے نوازا۔ لالا شاہد اور سونا چاندی جہان خان، طاہر ببا، ججو پہلوان، میاں بھولا، قومی کوچ فرید علی، بھولا سجن، میشم پہلوان، مہر وکاس پہلوان، فاضل بٹ، وحید کینچی والے اور فیصل پہلوان نے معاونت کی۔ اس موقع پر کالا پہلوان نے کہا پنجاب کے نوجوان پہلوانوں کو آگے لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 10ویں تھل جیپ ریلی کا 4 روزہ میگا ایونٹ مکمل، ملکی اور غیر ملکی 106 ریسر نے شرکت کی۔ تھل کے صحرا میں شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تھل کے سنہری ریگزاروں میں گونجتے انجنوں کی آوازیں، ریت اڑاتی گاڑیاں اور تیز رفتاری کا جنون۔ تھل جیپ ریلی 2025 کا فائنل راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ پری پیڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے میدان مار لیا۔ فیصل شادی خیل نے 200 کلومیٹر کا پرخطر ٹریک 2 گھنٹے 10 منٹ اور 18 سیکنڈ میں عبور کیا۔ نادر بکسی 2 گھنٹے 14 منٹ 57 سیکنڈ میں دوسرے نمبر پر، جبکہ محمد رضا سعید 2 گھنٹے 15 منٹ 48 سیکنڈ میں تیسرے نمبر پر رہے۔ پری پیڈ وومن کیٹیگری میں سلمہ خان مروت نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے 1 گھنٹہ 30 منٹ اور 20 سیکنڈ میں فاصلہ طے کیا، جبکہ دینا پٹیل دوسرے نمبر پر رہیں۔ ریسرز کا کہنا تھا جیپ ریلی میں حصہ لینا ایک اعزاز ہے، ٹریک بہت چیلنجنگ تھا، لیکن یہی تو جیپ ریلی کا اصل مزہ ہے۔ ایونٹ میں خواتین ڈرائیورز کے لیے حوصلہ افزائی کا موقع فراہم کیا۔ ریلی کا آج کوالیفائنگ ڈے اور یہاں کا کوالیفائنگ کا ٹریک بھی بہت چیلنجنگ ٹریک ہے، اور جو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو پہلے دفعہ کوالیفائنگ بنا تھا آپ بھی وہی کوالیفائنگ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے میرا ایکسپیرینس، اور اس بار جو ہے میں آج ہی جو ہے وہ اسلام آباد سے پہنچی ہوں۔ میں نے ابھی تک ٹریک بھی نہیں دیکھا، بٹ ہمیشہ کی طرح یہ ٹریک کافی چیلنجنگ ہوگا ہمارے لیے۔ انتظامیہ نے 200 کلومیٹر طویل ٹریک پر سیکیورٹی اور سہولیات کے بہترین انتظامات کیے۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کہا انتظامات میں بہتری اور عوامی شمولیت ہمارا اصل ہدف ہے۔ جی شکریہ۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 6 سے لے کے 9 نومبر تک یہاں تھل ڈیزرٹ ریلی ہونے جا رہی ہے، اور یہ 10ویں تھل ڈیزرٹ ریلی ہوگی۔ اس میں اس وقت جو ہماری تیاریاں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پہلے سے ہماری امپرووڈ ہوں، اور جو روٹ ہے اس کی کوالٹی بہتر ہو، پھر جو سیکورٹی میئرز ہیں وہ بہتر ہوں، چونکہ اس میں اس وقت ہمارے پاس کچھ غیر ملکی پارٹیسپینٹس بھی آ رہے ہیں،
और इसके साथ रैली में मुल्क भर और बैरून मुल्क से 106 रेसर्स ने अपनी महारत के जौहर दिखाए। थल के सुनहरी टीलों पर शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही, जहां हर मोड़ पर रफ्तार, जोश और तजस्सुस का नया मंजर देखने को मिला। थल जीप रैली का ये 4 रोजा इवेंट शानदार इंतजामात, सख्त मुकाबला और अवामी दिलचस्पी के बायस अब खित्ते का मकबूल तरीन मोटर स्पोर्ट्स इवेंट बनता जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।